یہودیوں کو اور مشرکین کو اللہ رب العزت نے جو ایک چیلنج کیا کہ تم موت کی خواہش کر ہی نہیں سکتے، اس بارے میں چیلنج کیا. اب جا کے یہاں سے ایک دوسرا موضوع شروع ہوا ہے. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے جو شخص جبریل کو اپنا دشمن سمجھتا ہے تو جبریل تو صرف اور صرف آپ کے دل میں، آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے کہنے پر اتارتا ہے ایسا کلام جو ان کے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہے. اور یہ کتاب یعنی کہ قرآن یہ ہدایت بخش اور مومنوں کے لیے خوشخبری دینے والی کتاب ہے. اب یہاں یہ ہو گیا، یہودیوں کو تو ایک خواہش یہ تھی، ان کی دل کی چاہت یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے کسی فرد پر آخری نبوت جو ہے آئے. آخری نبی کس میں آنا چاہیے؟ بنی اسرائیل میں سے کسی ایک میں آنا چاہیے. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس خاندان میں سے ہیں؟ بنو اسماعیل. بھی بتا تو دیا، یاد کیسے نہیں رکھتا؟ بنو اسماعیل میں سے. ہم لوگ کس میں سے ہیں؟ بنو اسماعیل میں سے. اب بنی اسماعیل میں جب نبی آ گئے اور انہوں نے جتنی نشانی توریت اور زبور اور انجیل میں سب پڑھی تھی، سب کی سب نشانی موجود، انہیں پکا یہ تو پتہ چل چکا تھا کہ یہ آخری نبی اور رسول ہے. اور لیکن جلن اس بات کی تھی کہ بنی اسرائیل میں کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں کیوں ہیں. اب یہ کہنے لگے کہ یہ جبریل جو یہ وحی لے کر آتا ہے، اس نے ہم سے دشمنی نکالی ہے، اس نے ہم سے دشمنی نکالی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو بنی اسرائیل کی کسی فرد کے پاس ہی نبوت بھیجی تھی اللہ تعالیٰ نے، لیکن اس جبریل نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں سے کسی کو نہ دے کر بنی اسماعیل میں سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے نبوت دے دی. اور جلن کیوں تھی؟ بھائی یہ تو امی ہے، ان کے پاس نہ کبھی کوئی شریعت آئی، نہ کبھی کوئی کتاب آئی، یہ تو ان پڑھ ہے، گنوار ہے، جاہل ہے، غریب ہے، ان کے پاس کیسے شریعت آ سکتی ہے؟ جیسے ابھی کچھ دن پہلے قبرستان والے معاملے میں تھوڑا سا نادری میں ایک بات چلی کہ اس کا اصل کام کون کرے، اس کا جو اصل نبھانا کام کو، جو نبھانا کام تو کوئی بھی کرے، مزدور کو پیسہ تو کام کرتا رہے گا، لیکن اس کو جو نبھانا ہو کون کرے؟ تو بڑے بڑے چودھری موجود ہیں یہاں علاقوں میں، بڑے بڑے علاقوں میں چودھری والے علاقے موجود ہیں، محلے بھی ہیں. لیکن چاند مسجد کے علاقہ سب سے غریب طبقہ، سارا کام جب بھی جاؤ چاند مسجد کا کوئی نہ کوئی ہوئی ملے، جب بھی جاؤ چاند مسجد کا کوئی نہ کوئی ہوئی ملے. تو مسئلہ کیا ہے؟ چودھری تو ہم ہیں، یہ غریب، یہ کچھ پتہ ہوتا ہے نہیں، یہ جاہل، یہ گوار، یہ ان پڑھ، یہ سارے امی لوگ، یہ کیسے سارے وہاں کریں؟ ایک چڑ بھی ہوتی ہے. ایسی چڑ ہو گئی تھی انہیں کہ یہ جاہلوں میں، گواروں میں جا کے یہ شریعت کیسے آ جائے گی؟ اس لیے دشمنی کس کے ساتھ نبھانے لگے؟ حضرت جبریل امین کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، من کان عدو لجبریل، جو شخص کیا کرے؟ جبریل علیہ السلام کو اپنے دشمن سمجھے. تو کیوں دشمن سمجھ رہے ہو؟ وہ تو صرف پیغام لانے والا ہے اور کچھ نہیں ہے. ہمارے حکم سے ہی، ہمارے کہنے پر ہی، ہمارے امر پر ہی جبریل امین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں، قلب اطہر میں قرآن کو اتارتا ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین. اب اللہ تعالیٰ نے ایک مجموعی طور پر بات کہی، کیا کہ دیکھو یہ جبریل، یہ میکائیل، یہ فرشتے، یہ انبیاء اور میں اللہ خود، یہ ہمارے درمیان میں کسی چیز کے اختلاف نہیں ہو سکتا. ہم تو ایک ہی چیز کو لے کر چلتے ہیں، وہ کیا ہے؟ توحید. اللہ تعالیٰ کو مانو، اللہ تعالیٰ کو مانو. اس کو بند کرو، گھر میں لگ رہی ہوگا، اگر نہیں لگ رہی تو بند کروا. تو ہاں ایک چل رہی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی پالتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول حق ہے، صادقہ ہے، ان کے ساتھ دشمنی پالتا ہے، جبریل اور میکائیل کے ساتھ دشمنی پالتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھلا اعلان ہے
فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اعلان ہے کہ تم بھی کیا ہو، کافروں کے لیے کیا ہو، کافر ہو، یاد رکھو تم بھی کیا ہوئے، میرے دشمن ہوئے۔ جو رسولوں کے ساتھ دشمنی پالے، جبریل امین کے ساتھ دشمنی پالے، تو کس کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے تو واضح اور روشن آیاتیں اور دلیلیں اتاری ہے، اور اس کو کون انکار کر سکتا ہے؟ جو فاسق ہوں گے، جو فاجر ہوں گے، جن کی عقلوں پر پتھر ہو، عقلیں ٹھپ ہو چکی ہے، ایسے فاسق اور فاجر اور کافر لوگ ہی کیا کر سکتے، اس کے انکار کر سکتے، کیونکہ اس قدر واضح دلیل ہے، اس کو الگ سے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انکار کون کرے گا؟ صرف فاسق ہی کرے گا۔ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ، اور ان کا حال کیا ہے کہ ان کا حال کیا ہے، یہ اب جا کے ان کو غلط ٹھہرا رہے ہیں، دشمنی مول لے رہے ہیں۔ ان کے خود کا حال تو دیکھو، ان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھو، یہ کیا کرتے تھے جب بھی ان کے ساتھ کوئی وعدہ لیا گیا، أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا، جب بھی کوئی ان کے ساتھ وعدہ لیا گیا تو انہوں نے کیا کیا، عہد و پیمان کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا۔ نبذ ینبذ کا مطلب پھینکنا، اصل میں ہے زبان سے کسی چیز کو پھینکنا۔ عربی میں کہتے ہیں جیسے آپ کھجور کھانے کے بعد گٹلی کو کر کے پھینکتے ہیں، دور جا کے اس طرح تھوک کو ہم کیا کرتے ہیں، پھینکتے ہیں، اس پھینکنے کو بولتے ہیں۔ تو یہ بہت گٹلی کو کیوں پھینکتے ہیں؟ کیونکہ اب اس کی کوئی قیمت نہیں رہی۔ تھوک ہم کیوں پھینکتے ہیں؟ کیونکہ تھوک منہ میں اچھی نہیں لگتی، اب حقارت والی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کرنے کے بعد ان وعدوں کو یہ ایسے سمجھتے ہیں، اتنی حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، پھینکتے کیسے جیسے تھوک کو انسان پھینک دیتا ہے، ایسے پھینکتے ہیں۔ فریق منہم عہدا نبذہ، فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ تو ہمارے وعدوں کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ تو ایسے ہیں جو ایمان والے ہیں ہی نہیں، ایمان والے ہیں ہی نہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ وہی بات اللہ تعالیٰ نے دوبارہ دہرائی ہے، ذرا انداز بدل کر کہا کہ اور جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے کتاب لے کر آئے، ایسی کتاب لے کر آئے جو تمہارے پاس موجود کتابوں کی تصدیق کرے، پھر بھی تم اس کتاب کو بھی کیا کرتے ہو، اٹھا کر پھینک دیتے ہو، ان کتاب کے احکاموں کو اٹھا کر پھینک دیتے ہو۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ ابھی بیٹھے ہیں یہاں پر، آپ کو میں نے احکام سنا دیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے، اور مسجد سے باہر نکلتے ایک کان سے سننے کے بعد دوسرے کان سے نکال کے باہر پھینک دے، اسی کو کہتے ہیں پھینکنا۔ اب جمعے کے دن آپ نے سنا امام صاحب بیان کر رہے ہیں، اور سننے کے بعد مسجد سے جب تک باہر نکلے تو ختم۔ جمعے سے پہلے بار بار اعلان ہوا کہ جمعے کے دن جو ہے سنت پڑھ کے جانا، نماز سنت پڑھ کے جانا 10 دفعہ کہتے ہیں امام صاحب نے، لیکن جہاں سلام پھیر دیا، آمین ثم آمین ہوتے ہی اٹھ کے بول دیا، یہی پھینکنا ہے، یہی پھینکنا ہے۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، اور کتاب اللہ کو پیٹھ پیچھے رکھ دیتے ہیں، کأنہم لا یعلمون، ایسے اٹھا کے رکھ دیتے جیسے یہ جانتے ہی نہ ہو، کتاب اللہ کو پہچانتے ہی نہ ہو۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، آپ انہوں نے کیا کیا، اتباع کیا، تو کس کی اتباع کیا؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جو جنات شیاطین ہوا کرتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، جادو ٹونا کیا کرتے تھے، نہیں سمجھ میں آئی؟ جادو ٹونا سمجھ لیجیے، بار بار کیا کہہ رہا ہوں میں، جادو جو کیا کرتے تھے، ان شیطانوں کی اتباع کرنے لگے۔ وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا، اور یہ لوگ انہوں نے ایک بات مشہور کر دی تھی، بائبل کی کتاب سلاطین 11 سے لے کر اور 21 تک کے درمیان میں جو پارٹ ہے، اس میں آج بھی یہ موجود ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ آخری عمر میں مرتد ہو گئے تھے، مورتی پوجا کرنے لگ گئے تھے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے کیا کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی غلط افواہیں اڑا کر، اور اپنی جو کتابیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی تھی، ان کتابوں میں بدل کے عبارتوں کو، آیتوں کو مٹا کے ایسی آیتوں کو انہوں نے لکھ دیا، اسی وجہ سے بائبل میں آج بھی موجود۔ تو یہ کہتے ہیں کہ، اور انہوں نے ایک بات مشہور کر دی تھی کہ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام جو پوری دنیا پر جو حکومت کر رہے ہیں نا، اس کی اصل وجہ ہے جادو، منتر،
टोना, गंदा, ये सब असली वजह है। अब ये लोग तुम क्या करो, अगर तुम्हें ये जादू कहीं से पता चल जाए, सीखने की कोशिश करो, जादू को पता चल जाए तो तुम्हें भी बड़ी बड़ी हुकूमतें मिल जाएंगी, हवाओं पर भी हुकूमत करोगे। यहूदियों के यूं कहते कि समझाया। तो अब अल्लाह ताला ने कुरान में साफ तौर पर कह दिया है कि वमा कफर सुलेमान, सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, सुलेमान ने जादू नहीं किया। साफ लफ्ज़ों में जादू हराम है, हराम है, हराम है, जादू हराम है, कुफ्र है, सिर्फ हराम नहीं कुफ्र है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कुफ्र नहीं किया, बल्कि किसने किया है, वलाकिन्न शयातीन कफरू, बल्कि जो शैतान जिन्नात और शैतान इंसान थे, जो लोग जादू किया करते थे, उन्होंने कुफ्र किया है। वयुअल्लिमून अन्नास सिहर, और ये लोग सिर्फ और सिर्फ करते भी थे और लोगों को सिखाते भी थे, लोगों को सिखाते भी थे। मेरे पास कई लोग कई दफ़ा आते हैं, कहते हैं मुझे फला साहब ने हमें बहुत तंग कर रखा, बहुत तंग कर रखा, हमारे अब्बा को भी ऐसे सताया, हमारे अब्बू भी ऐसे मौत मर गए, मौलाना जी हमें कुछ सिखा दीजिए, हमें भी कुछ सिखा दीजिए। तो मैं तो क्या सिखाओ, बताओ ज़रा क्या सिखाओ, बदला लेने के लिए जादू तो सिखा दो क्या कुछ, बताओ। हाँ सिखा दो, थोड़ा बहुत तो सिखाई दो, थोड़ा बहुत तो सिखाई दो, मुसलमान हैं। आज भी हमारे यहाँ नक्श सुलेमानी नाम की एक किताब बड़े आज भी जो बूढ़े बड़ों के घर में मौजूद होती है वो किताब, कई लोग कहीं जामा मस्जिदों में चले जाते हैं, किताबों की दुकान में देखते उठा के लाते हैं, नक्श सुलेमानी नाम को सुना है ना। हाँ, आज भी लोग इन नक्शों को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम न किसी नक्शे का, न किसी जादू का, न किसी टोने का सहारा लिया करते, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको इल्म इख्तियार करने की वजह से अल्लाह ताला ने उनको पूरी हुकूमत अता की थी। उसमें किसी जादू करने का नक्शे की कोई ज़रूरत नहीं है। नक्श सुलेमानी लिए फिरते। हज़रत मैंने भी एक नक्शा देखा है, कहाँ देखा, नक्श सुलेमानी में, ज़रा उसे करवाएं। नक्श सुलेमानी में देखा, जो यहूदियों की लिखी हुई किताब है, हम अपने घरों में आप लिए फिरते हैं, यहूदियों की लिखी हुई किताब है वो नक्श सुलेमानी। याद रखना, जिनके घरों में है तो उन किताबों को जला देना, जला देना। अगर उन किताबों को आप रखते हैं, अब आप तो खैर जैसे जैसे गुजार रहे हैं, आने वाली जो नस्ल है ना, उसकी जो रुख है, उसका जो रुख है, वो जिस रौ में और जिस रत की तरफ जा रही है नस्ल, पता नहीं है कि इनकी एक किताब अगर उनके हाथ आ जाए तो मुसलमान रहे या मुर्तद हो जाए। इसलिए भाई जिनके पास इस तरह की किताबें हैं तो जला देना, जला देना। अल्लाह ताला हमें इस तरह की खुराफात से पनाह फरमाए। बस यही आयत मुकम्मल करते हैं। वमा उनज़िला अलल मलकैनि बिबाबिल हारूत व मारूत, और अल्लाह ताला ने क्या किया, फिर लोगों को समझाने के लिए, लोगों को परखने के लिए दो फरिश्तों को उतारा है, जिनका नाम है हारूत और मारूत। बाबिल एक शहर का नाम है इराक का। बाज़ मुअर्रिखीन ने लिखा है कि इराक का पहला नाम बाबिल है, सैतरा उर्दू उसको बोला भी जाता है। तो बाबिल जो है ये इराक का एक शहर भी है। अब्बास हज़रात ने कहा कि इराक का पहला नाम, वहाँ पर अल्लाह ताला ने दो फरिश्तों को उतारा है, उनका नाम है हारूत और मारूत। और उनको इसलिए अल्लाह ताला ने उतारा है ताकि अल्लाह ताला उन्हें ताकि ये दोनों फरिश्ते लोगों को बताए कि भाई ये जादू टोना या अलग से कोई ताकत नहीं है, अलग से कोई ताकत नहीं है। मान लीजिए आज से 2000 साल पहले ये जो आप बिजली का बल्ब आपके यहाँ जल रहा है, अगर यहाँ बटन दबा दिया वहाँ जल गया। आज से 1000 साल पहले, 500 साल पहले जब बिजली का कोई नाम और निशान नहीं था, उस वक्त कोई